السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل بلوچستان کے سرکاری ہسپتالوں میں احتجاجی تحریک۔ جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر، ڈاکٹر رود کے امفاؤ سول اسپتال کراچی، پولیو کیسز میں مسلسل اضافہ اور سندھ سروسز اسپتال و دیگر خبروں پر مشتمل ہے۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ جو احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں اچھی لگے تو سبسکرائب اور لائک ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، آج کی خصوصی رپورٹ کا آغاز امجد اسلام امجد کے اس مصرے سے۔ دانش کا اور عدل کا چرچا ہے ہر طرف، دانش کا اور عدل کا چرچا ہے ہر طرف، ظالم کا ظلم روکنے والا کوئی نہیں، ظالم کا ظلم روکنے والا کوئی نہیں۔ تاروں کا رازداں ہو انسان کا دماغ، قاتل کو اب بھی ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ پاکستان نرسنگ مڈوائفری میں پیش آنے والا ہراسگی کے سنگین واقعے کا معاملہ صوبائی محتسب میں جا پہنچا ہے۔ متنازع کونسل کے سیکریٹری آصف خٹک نے معاملے کو خارج کرانے کے لیے بڑا زور لگایا، لیکن کونسل کی سینئر کمپیوٹر آپریٹر میڈم زبیدہ نے دیگر متاثرہ خواتین کے ہمراہ حقائق پر مبنی واقعات کچھ اس انداز سے پیش کیے کہ صوبائی محتسب نے معاملے کو قابل سماعت قرار دے کر آئندہ سماعت کی تاریخ مقرر کر دی ہے، جبکہ ایک دوسرے مقدمے میں آصف خٹک، یاسمین آزاد و دیگر کے ہمراہ راولپنڈی کی عدالت میں وہ پیش ہوئے جو ان کی تقرری سمیت جعلی ڈگریوں، کونسل کی صدر فرزانہ ذوالفقار کی جعلی ڈگری کے سنگین معاملے پر مبنی تھا۔ عدالت میں ایف آئی اے کے تفتیشی افسران سمیت مدعی مقدمہ فضل ودود خان بھی موجود تھے۔ عدالت نے 26 دسمبر 2024 کو جواب داخل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی، جبکہ بلوچستان میں سندھ کے ایکسپورٹ شدہ ہیلتھ سسٹم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے خلاف محکمہ صحت بلوچستان کے سرکاری ملازمین گرینڈ ہیلتھ الائنس کے تحت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی کے خلاف نہ صرف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بلکہ گزشتہ 10 روز سے اس نظام کو، سرکاری صحت کے مفت طبی نظام کو پرائیویٹ سسٹم نافذ کرنے کی سازش قرار دیتے ہوئے بلوچستان کے تمام بڑے ہسپتالوں، جن میں سول سینٹیمنٹ اسپتال، ہیلپر آئی اسپتال سمیت دیگر سرکاری ہسپتالوں میں یومیہ 3 گھنٹے کی علامتی ہڑتال اور صوبائی محکمہ صحت کی ہٹ درمی پر مبنی پالیسی سے غریب مریضوں کو مفت سرکاری سہولیات فراہم کرنے کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ ناظرین کرام، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے منسوب وفاق کے ماتحت جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر حکومت سندھ کی غلط پالیسیوں اور مفاد پرست طبی پروفیسرز کی حرکتوں نے
جنا اسپتال کو انتظامی اور مالی بحران سے دوچار کر دیا ہے، اور گیم چینجر کی شہرت رکھنے والی ڈاکٹر کوثر عباس بھی قانون کے ہاتھوں بالآخر اپنی کرپشن اور لاقانونیت کی جنگ ہار چکی ہیں یا دفاعی پوزیشن میں آ گئی ہیں، جبکہ وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو، جو اپنے ماتحت محکمہ صحت سندھ میں ہونے والے میگا کرپشن جیسے اسکینڈل سے نہ صرف اب تک لا تعلق رہی ہیں بلکہ چشم پوشی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، انہوں نے جنا اسپتال کے حالیہ بحران میں پروفیسر نازش بٹ اور پروفیسر ارم بخاری کو بلا تاخیر جواب طلبی کے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ یہ ان کا قانونی استحقاق تھا، کچھ سوچ سمجھ کر ہی انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہوگا، لیکن حیرت انگیز طور پر سندھ سروسز اسپتال کراچی میں، جو براہ راست ان کی وزارت کا اہم ترین ہسپتال ہے، وہاں مالی سال 2023-24 کے بجٹ میں مریضوں کی میڈیکل آکسیجن گیس میں 1,30,00,000 روپے کا کھلا ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جس کی باضابطہ تحریری شکایت ان کے پاس ان کے دفتر میں موجود ہے۔ انہوں نے اپنے محکمے میں اب تک اس میگا کرپشن پر سیکریٹری صحت، سیکریٹری خزانہ اور چیف سیکریٹری سندھ سے کوئی رپورٹ طلب کی ہے یا نہیں، اور ملوث ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی اب تک کیوں نہیں عمل میں آئی ہے۔ لہذا محترمہ وزیر موصوفہ ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کو میرا ہمدردانہ اور مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ دوسروں کی آنکھوں کا شہ تیر دیکھنے سے پہلے اپنی آنکھوں کا تنکا بھی دیکھ لیں، اور سابق سیکریٹری صحت اور اپنے شوہر ڈاکٹر فضل اللہ پیجوہو سے یہ رہنمائی بھی حاصل کر لیں کہ انہوں نے سندھ سروسز اسپتال کے موجودہ مشکوک ملازم وہاب اللہ یوسفانی، جو میڈیکل آکسیجن گیس میگا کرپشن کے مرکزی کردار ہیں، انہیں سول اسپتال سے طویل عرصے تک رپورٹ ٹو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جیسی سخت سزا میں کیوں رکھا تھا۔ ناظرین کرام، جنا اسپتال کراچی میں غیر قانونی ترقیوں اور تقرریوں کی عدالتی جنگ کے ذمہ دار تو محکمہ صحت سندھ کے وہ ارباب اختیار ہیں جنہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری کا حلف اٹھا کر اٹھائے گئے حلف سے روگردانی کی، جبکہ سندھ ہائی کورٹ نے ڈاکٹر کوثر عباس کی گریڈ 20 میں ترقی کے حکم کو معطل کر دیا۔ اس کا حکم نامہ بھی آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کوثر عباس، ڈاکٹر یحییٰ اور ڈاکٹر سلمان پٹیشنر کے مطابق بنیادی طور پر فزیالوجی کی پروفیسر ہیں، جن کو غیر قانونی طور پر فارماکولوجی میں گریڈ 20 میں ترقی دی گئی ہے، جبکہ سرکاری ریکارڈ کے مطابق LDN کی تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر کوثر عباس 17 مارچ 2008 میں کمیشن پاس کیے بغیر JPMC میں کانٹریکٹ میڈیکل آفیسر گریڈ 17 کی حیثیت سے بھرتی ہوئی، اور 29 جون 2011 کو انہیں ایکٹ کے مطابق ریگولرائز کر دیا گیا، اور 7 دسمبر 2021 میں ڈاکٹر کوثر عباس کو اسسٹنٹ پروفیسر، 8 مئی 2023 کو ایسوسی ایٹ پروفیسر بنا دیا گیا۔ یعنی حیرت انگیز طور پر ترقی کے قواعد کے برعکس 1 سال 3 ماہ میں ڈاکٹر کوثر عباس کو 19 گریڈ کا چارج دے دیا گیا، اور پھر اسی طرح 8 اگست 2024 کو
تیز تر ترقی کے نامعلوم اصول کے تحت انہیں پروفیسر بنا دیا گیا۔ اس سارے کھیل کے پیچھے جہاں پروفیسر امجد سراج میمن کا مرکزی کردار ہے، وہاں پروفیسر شاہد رسول، پروفیسر مسرور، پروفیسر ذیشان کا بھی متحرک کردار ہے، اور پروفیسر طارق محمود اس سارے کھیل میں مخفی کردار کے حامل بتائے جاتے ہیں۔ وہیں پروفیسر نازش بٹ کی شکایت پر پروفیسر ذیشان ڈاکٹر مسعود کھوسہ کے خلاف FIA سائبر کرائم نے بھی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ اس ساری لڑائی میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق حکومت سندھ JPMC میں آئندہ ED کے طور پر پروفیسر نگہت شاہ کو JPMC کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر بنانا چاہتی ہے، جبکہ یہ اہم ترین عہدہ قانون کے مطابق جنرل کیڈر ایڈمنسٹریٹو سینئر افسر کا عہدہ ہے۔ ماضی میں سندھ ہائی کورٹ پروفیسر آف آرتھوپیڈک ڈاکٹر انیس بھٹی کو اسی قانونی نکتے پر برطرف کر چکی ہے، جبکہ پروفیسر آف سرجری ڈاکٹر شاہد رسول کا یہ کہنا کہ مجھے کیوں نکالا کہ پس پردہ پروکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ میں 78 یا 80 کروڑ روپے کے لائبلٹی بلز کی عدم ادائیگی پر پروفیسر شاہد رسول اور پروفیسر کوثر عباس متاثرہ سپلائر کمپنیوں کی جانب سے ایک نئے مقدمے کی زد میں آ سکتے ہیں۔ نیز حکومت سندھ کے ڈاکٹرز یاسین عمرانی اور ڈاکٹر عدیل سمو بے ہوشی کے ڈاکٹر، جو پروفیسر شاہد رسول کے پیچھے اب تک چھپے ہوئے ہیں، اور یاسین عمرانی سنگین کرپشن میں رنگے ہوئے بتائے جاتے ہیں، ان کے ہٹائے جانے کو بھی خارج از امکان نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ کرپشن مردہ آباد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔